ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع پچھلے کئی سلسلوں سے تجارت اور اسلام جاری ہے۔ آج بھی اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر خرید و فروخت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بائع ہے، سیلر ہے، وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ چیز اس کی قدرت میں ہو، اس کو سپرد کرنا، کیونکہ جب چیز بیچ رہا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ چیز وہ بائر کو جو ہے وہ دے گا، اس کے حوالے کرے گا، اس کے قبضے میں دے گا، تو خود بوقت بے، بوقت ایگریمنٹ، بوقت خرید و فروخت اس کے پاس وہ چیز موجود ہو، اور اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے ان معنوں میں کہ اس کی ملکیت بھی ہے، اس کے قبضہ بھی ہے، تو اب ایک معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ چیز تو اس کے پاس موجود ہے اور قبضہ بھی ہے، اس حالت میں تو بالکل جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہی موجود نہیں ہے، اس کو اس کے اوپر قدرت بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو اس کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت کے اندر یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال لے لیجئے کہ جناب جو تالاب میں مچھلیاں ہیں ان کی بے، ان کی خرید و فروخت، تو وہ چیز ابھی اس شخص کے قدرت میں نہیں ہے، ابھی یہ ان مچھلیوں کو پکڑ نہیں سکا کہ یہ سپرد کر سکے، کہ تو جب تک اس کو پکڑ نہیں لیتا اس وقت تک یہ بے درست نہیں ہوگی۔ یوں ہی وہ چیزیں جو سب کے لیے عام ہیں، جو سب کے لیے عام ہیں، مباح کہلاتی ہیں، جیسے عام پانی، دریا کا، کنویں کا، سمندر کا پانی، یا گھاس لے لیجئے کہ عام جو ہے وہ چراگاہ والی گھاس ہے، تو اب جب تک اس کو کاٹ کر جمع نہ کر لیا یا پانی کو سمندر سے، دریا سے، کنویں سے نکال کر اپنے برتن میں جمع نہیں کر لیا، تو اس سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پہلے اس چیز کو اپنے قبضے میں لائے گا، جب وہ چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سمندر کا پانی ہر شخص اس سے انتفاع اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ دریے کا پانی، کنویں کا پانی، اگرچہ کنواں اس شخص نے کھدوایا ہو، لیکن جب تک کنویں سے پانی نہیں نکال لیتا وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، جب تک پانی کنویں کے اندر ہے تو وہ پانی بہرحال سب کے لیے ہے، کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، کہ یہ چیزیں مباح کہلاتی ہیں۔ یوں ہی سمندر کی مچھلیوں پر بات کیجیے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں تو جب تک کسی نے پکڑی نہیں، جو اسے پکڑے گا وہ اس کی ہو جائیں گی، تو لہٰذا ان چیزوں پر قبضہ کرنے سے پہلے یا اپنی ملکیت میں ان کو لانے سے پہلے ان کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی انہیں بھی بیچا جاتا ہے، ان کا بھی سودا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب منع کیوں ہے؟ منع کی سمپل سی بات یہ ہے کہ اب اگر وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آ سکی تو وہ جو عقد کیا ہے دو مسلمانوں نے آپس میں، وہ عقد ٹوٹ جائے گا، فسخ ہو جائے گا، جبکہ عقد کی بڑی اہمیت ہے، اس عقد کی پاسداری اور اس کو پورا کرنا فریقین کے اوپر لازم ہے، تو بات خراب نہ ہو، دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ ہو اور عقد فسخ نہ ہو، ان وجوہات کی بنا کے اوپر اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا
ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کے موضوع سے متعلق کالز شامل کرتے ہیں۔ جی طلاق یہ مسئلہ ہے، میری اور بیوی کا جھگڑا ہوا تھا تو میں نے غصے میں آ کر اس کو 3 دفعہ طلاق بول دیا تھا، تو دوبارہ ہماری ٹھیک 2-3 گھنٹے کے بعد ہماری صلح ہو گئی ہے۔ اس کا اب کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کہہ رہے طلاق ہو گیا، اب یہ بیوی نہیں آتی۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ بچے کا نام محمد حنان رکھنا کیسا ہے؟ نئے پیدا شدہ بچے کا نام محمد حنان رکھنا بہتر ہے یا عبد الحنان، اور اس کے معنی کیا ہے؟ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی پہلا سوال جو ہے وہ ہمارا طلاق سے متعلق تھا۔ طلاق اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو دی ہے تو دار و مدار سب سے پہلے الفاظ طلاق پر جاتا ہے کہ وہ کن الفاظ سے طلاق دی ہے اور کتنی مرتبہ طلاق دی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، چاہے ایک ہی نشست میں دے دیں، ایک ہی جملے میں دے دیں، تو ایسی صورت کے اندر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر صلح کافی نہیں ہوتی، کیونکہ تینوں طلاق کے بعد بیوی مکمل طور پر حرام ہو جاتی ہے اور بغیر تحلیل شرعی وہ پھر حلال نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ان صاحب جن کا مسئلہ ہے انہیں چاہیے کہ انہوں نے کیا الفاظ طلاق کہے، کتنی مرتبہ کہے، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت بالمشافہ ملاقات کریں یا دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ دوسرا ہمارا سوال، محمد حنان نام رکھنا کیسا؟ محمد حنان نام رکھنا جائز ہے، اور عبد الحنان نام بھی رکھا جا سکتا ہے کہ حنان اسماء حسنہ میں سے ہے، تو عبد الحنان یعنی حنان کا بندہ، یہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور محمد حنان نام رکھنا بھی جائز ہے، معنی اس کا رحمت اور شفقت کرنے والا۔ تیسرا سوال بیمہ پالیسی سے متعلق جو ہے وہ سوال ہے کہ بیمہ کروانا کیسا ہے؟ بیمہ کروانا ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ سود اور جوئے کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ لائف انشورنس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو سود ملتا ہے کہ آپ کی جمع شدہ رقم تو بالکل محفوظ رہتی ہے، لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا ہے، اور جو آپ کی رقم جمع ہے اس شرط پر کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، یہی قرض ہے، اور قرض پر جو نفع ملے وہ سود ہوتا ہے۔ اور اگر جوئے کی بات کریں تو عمومی طور پہ جنرل انشورنس جو ہوتی ہے تو اس میں جوئے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ آپ سال 2 سال 5 سال ایک لمیٹڈ میعاد کے لیے آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں اگر میرے مال کو کوئی نقصان پہنچا تو بیمہ کمپنی بھرے گی، اور اگر نہیں پہنچا تو جو میں رقم جمع کروا رہا ہوں وہ رقم بیمہ کمپنی کی ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ جو رقم جمع کروا رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہے، یا تو ضائع ہو سکتی ہے یا آپ کچھ پیسے لگا کر زیادہ نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہی جوا کی تعریف ہے۔ اگر ہم موضوع سے متعلق دیکھیں تو بہت سارے کاروبار کے اندر فی زمانہ انشورنس بھی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز خریدنی تو ہے لیکن انشورنس کے ساتھ جو ہے وہ خریدی جائے گی۔ جیسے آپ قسطوں کے کاروبار کو لے لیں تو قسطوں کے کاروبار کے اندر گاڑیاں یا بڑی چیزیں جب سیل آؤٹ کی جاتی ہیں، قسطوں پر دی جاتی ہیں، انسٹالمنٹ پر دی جاتی ہیں، تو ان میں انشورنس کی شرط ہوتی ہے۔ سیلر اس بات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے کہ اگر یہ شخص ڈیفالٹر ہو جائے یا اس چیز کو نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور کوئی معاملہ ہو جائے تو کم از کم میں اپنے پیسے ریکور کر سکوں، اس لیے وہ انشورنس کرواتا ہے، خود کرواتا ہے یا پھر مشتری کے اوپر، بائر کے اوپر اس چیز کو لازم قرار دیتا ہے۔ یوں ہی بیرون ملک سے سامان جو امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی انشورنس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو انشورنس بہرحال ناجائز ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ میرا سوال دارالفتہ اہل سنت میں یہ ہے کہ مجھے میری دکان کے باہر سڑک پر 10 روپے پڑے ہوئے ملے ہیں، تو میں نے ان کو کچھ دیر اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے ہوگے تو وہ آ کر لے لے گا، لیکن کوئی لینے نہیں آیا، کسی نے نہیں پتہ کیا۔ پھر اس کو میں نے صدقہ باکس جو میری دکان پر مدنی احتیاط باکس رکھا ہوا ہے نفلی صدقات وغیرہ کے لیے، اس میں نے ڈال دیے ہیں، تو کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی مزید کال۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض تھا
کہ قضائے عمری جتنی بھی ہماری ہیں تو کیا وہ کسی بھی سنت اور فرض سے پہلے ہی ادا کرنی ہوگی یا ان کے درمیان یا نماز فرض نمازوں کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. جی مزید کال. الطاف رضا خان ہند سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے، نماز میں کپڑے فولڈ نہیں کرنا چاہیے. فولڈ کیے ہوئے کپڑے پر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں سوٹر وغیرہ تو یہ فولڈ ہوا ہوتا ہے، اس کے آستین بھی فولڈ ہوتے ہیں اور نیچے سے بھی فولڈ کیا ہوتا ہے، تو اس سے کیا نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی، پہلا سوال ہمارے نقطے سے متعلق ہے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملی، پیسے ملے، تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا اعلان کیا جائے تاکہ اصل مالک تک پہنچایا جائے. اور کبھی بھی کوئی چیز اس طرح کی پڑی ہوئی اٹھائیں تو اس نیت سے ہرگز نہ اٹھائیں کہ میں اپنے لیے اٹھا رہا ہوں یا اپنے استعمال میں لاؤں گا یا مسجد میں ڈال دوں گا. یوں نہیں، نیت یہ ہو کہ مالک تک پہنچاؤں گا. اب آپ نے وہ چیز اٹھائی اور اس کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد کوئی مالک نہ آیا تو اتنے عرصے تک وہ چیز اپنے پاس سنبھال کے رکھیے کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہو. جب یہ غالب گمان ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی مستحق کے زکوٰۃ غریب مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں. تو اب غالب گمان چھوٹی چیزوں کے بارے میں جلدی ہو جائے گا، 10 روپے کے بارے میں، 1 روپے کے بارے میں جلدی غالب گمان ہو جائے گا کہ اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو وہ جلدی صدقہ ہو جائے گا. کوئی بھاری چیز مل گئی، کسی کے سونے کی چوڑیاں پڑی ہوئی مل گئیں، سونے کی جھمکیاں پڑی ہوئی مل گئیں، تو اب اس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ ایک بندے کی جب یہ گھومے تو کافی ایک عرصے تک جو ہے وہ انتظار کرتا ہے یا اس کی تلاش میں رہتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اولاً اعلان ضروری ہے. اعلان نہ کیا اور ویسے ہی جو ہے وہ ڈال دیا، یہ درست نہیں ہے. تو پہلے اعلان کریں اور پھر اعلان کے بعد صدقہ کریں. اور پھر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ گیا اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں جناب مجھے تو میری چیز جو ہے وہ آپ دیں، تو پھر آپ کو بہرحال وہ چیز اسے دینی ہوگی اور وہ صدقہ جو کیا وہ آپ کی جانب سے ہو جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا. دوسرا سوال ہمارا قضاء عمری سے متعلق ہے کہ قضاء عمری فرضوں سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے یا سنت اور فرض کے درمیان ہی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، قضاء عمری آپ نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں قضاء عمری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا جو مکروہ وقت ہے یہ. نمبر 2 زہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں. اور نمبر 3 غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. ان 3 اوقات کے اندر قضاء عمری بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہاں فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں تو وہ 2 سنتیں پہلے پڑھیں، ان کے درمیان میں قضاء عمری نہ پڑھیں کہ وہ سنتوں کے اندر گیپ آ جائے گا. تو آپ فرضوں کے بعد اس وقت کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی قضاء عمری کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہمارا نماز میں کپڑے فولڈ کرنا یا کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کا کیا حکم ہے؟ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم ولا اکف الشعر والثوب، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں. تو کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس حال میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. البتہ سردیوں کے اندر آپ واسکٹ جو ہے وہ سویٹر جو ہے وہ فولڈ کر کے جو ہے پہنتے ہیں، تو اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کپڑے فولڈ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس چیز کے پہننے کا عادتاً طریقہ ہی اسی طرح فولڈ کر کے، جیسے آپ ڈبل جو کالر ہوتے ہیں وہ فولڈ کر ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو سویٹر ہے سردیوں میں تو اس کے نیچے والی پٹی جو ہے وہ فولڈ کر کے ہی استعمال ہوتی. عادتاً اس سویٹر کو پہننے کا طریقہ کار ہی وہی ہے، تو یہ اس مکروہ تحریمی والی صورت میں داخل نہیں ہوگا. اس طرح اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ہاں اس کے علاوہ آپ نے نماز پڑھی کہ جس طریقے سے عرفاً عادتاً وہ لباس نہیں پہنا جاتا، اور اس حالت کے اندر اگر نماز پڑھی
تو وہ نماز بہرحال مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن جو سویٹر والی مثال انہوں نے بیان کی تو سویٹر اگر نیچے سے عرفاً جتنا موڑا جاتا ہے وہ موڑ کر نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کراہت نہیں ہوگی. کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، سید زادی کا نکاح غیر سید سے والدین کی، اولیاء کی رضامندی سے اور خود سید زادی کی رضامندی سے تو بہرحال ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سید زادی اپنے اولیاء، والد، باپ یا بھائی جو بھی اس وقت اس کا ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر وہ غیر سید سے نکاح کرتی ہے تو اب یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیونکہ غیر سید وہ سید زادی کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، تو اولیاء کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر اولیاء بھی راضی ہیں، خود جو ہے وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ کیا خواتین اولیاء اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ خواتین کو مزارات اولیاء پر جانا منع ہے. تبرک حاصل کرنے کے لیے گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کیجیے، لیکن ان کے مزارات پر تشریف نہ لے جائیں. ہاں، خواتین کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر باادب طریقے سے حاضر ہوں گی اور وہاں پر حاضری دیں گی. بقیہ اس کے علاوہ دیگر مزارات پر جانا منع ہے. جی مزید کالز. محمد ابو بکر طارق اٹلی کے شہر بریشا سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ جنگلی درندوں کی کھال فروخت کرنا کیسا، نیز اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ درندوں کی کھال فروخت کرنا، اولاً تو جانوروں کے اندر خنزیر کی اگر کھال ہے وہ تو نجس العین ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے. اور اس کے علاوہ حلال جانور ہوں یا حرام جانور، اگر مردار ہیں اور مردار کی کھال ہے تو اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مردار جو ہے وہ مال نہیں ہے. ہاں، اگر خرید و فروخت کے اس پہلو پر آ جاتے ہیں کہ جب وہ کھال دباغت ہو گئی، قابل استعمال والی صورت کے اندر وہ آ گئی، جو اس پر جو بھی رطوبتیں تھیں یا اس پہ چربی وغیرہ لگی تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی، جس کو آپ لیدر شیپ میں کہتے ہیں کہ وہ لیدر شیپ میں آ گئی کہ اب اس کی جیکٹ بن سکتی ہے، دیگر چیزیں بن سکتی ہیں. اس صورتحال کے اندر اگر اس کا کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کی ٹریڈنگ کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس صورت میں بھی خنزیر کی کھال کی اجازت نہیں ہے، بقیہ کی کھال کی اجازت ہوگی. دباغت کے بعد اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی. درندوں کی کھالوں کا بھی یہی حکم ہوگا کہ دباغت کے بعد ان کی خرید و فروخت جائز ہے. جی مزید کال. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی رکھی تھی، ابھی وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو اوپر والے جو پیسے ملیں گے کیا وہ لے کر کسی غریب دوست کو دے دیں یا ان سے لے ہی نہیں، صرف اپنے پیسے لے لیں؟ جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے سر کہ میں کسی کے پاس نوکری پہ جا رہا ہوں، مقصد کہ میں مزدور آدمی ہوں، وہ میرے سے 1 ہفتہ کام کروا لیتا ہے، پھر 1 ہفتے کا جو معاوضہ ہے وہ جب آگے والا اس کا کام آئے گا تو پھر وہ آگے جب کام نکلے گا تو پھر اس کا مجھے معاوضہ دے گا. مجھے 1 ہفتہ میں نے اس کا کام کیا تو وہ 1 ہفتے میں وہ میرا معاوضہ مجھے نہیں دے گا، جب آگے کام آئے گا تو پھر دے گا. تو اس کا کیا ہے کہ بھائی میں اسے اسی وقت معاوضہ دے سکتا ہوں یا جب آگے کام آئے گا اس وقت لوں؟ جی مزید کال. مفتی صاحب کی خدمت میں آج یہ سوال یہ ہے، میں 8 سال سے ملیشیا میں کچھ قرضے کے معاملات میں روکا ہوا تھا، تو 7 سال سے میں نہیں گیا. تو جو نکاح کے معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے نکاح ٹوٹ گیا، ایسے کوئی معاملات ہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیں. جی، پہلا سوال پالیسی ختم کروانے سے متعلق کیا کہ بیمہ پالیسی ختم کروانا. یہاں ہم دیگر تمام ناظرین کو بھی دعوت دیں گی کہ اگر آپ میں سے بھی کسی نے بیمہ پالیسی لی ہوئی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور فوری طور پر اس کو ختم کروائیں.
اب ختم کروانے کی صورت کے اندر اگر آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے تھے اتنے ہی ملتے ہیں تو وہ تو آپ کے ہی پیسے ہیں، آپ کے لیے لینا جائز ہے، اور اگر اس کے اوپر اضافی پیسے ملتے ہیں تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ لے کر آپ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں، اور ثواب کی نیت اس صدقے میں نہ کریں، کیونکہ یہ سود ہے تو لہٰذا اس میں ثواب کی نیت ہرگز نہ کی جائے، بلکہ ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کر دیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا سوال کہ معاوضہ کسی بھی کام کا اس چیز کے اوپر طے ہے کہ اگلا کام ملے گا تو تمہیں پچھلے کام کا معاوضہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پتہ ہے کہ ہفتے کے بعد معاوضہ ملے گا، کام تو تم ابھی کر رہے ہو لیکن اس کا معاوضہ ایک ہفتے کے بعد ملے گا، تو یہ تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ عموماً تنخواہیں یا تو ہفتے پر ہوتی ہیں یا مہینے پر ہوتی ہیں، روزانہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مہینے کی یا ہفتے کی ہونا یہ بھی بہت عام ہے۔ تو اس کے اندر کسی نے کام تو جو ہے وہ پہلے ہفتے میں کیا ہے لیکن پتہ ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ ماہ پورا ہونے پر ہی ملے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح جہالت ہے کہ کام آئے گا تو ملے گی، نہیں آئے گا تو نہیں ملے گی، اب وہ کام کب تک آئے، کبھی کام جو ہے وہ 2 مہینے ہی نہیں آیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو مزدور ہے یا جو اجیر ہے اس کی اجرت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، یہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے اور دوسرا ظلم کے اعتبار سے بھی، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، تو یا تو آپس میں باہمی رضامندی سے طے ہو کہ فلاں تاریخ پر دے دی جائے گی، لیکن اگر یوں جہالت ہے کہ جب مال آئے گا اور اس مال کب آئے گا یہ معلوم نہیں ہے، یا کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے اور کبھی سیزن آف ہوتا ہے، تو سیزن آف ہونے کی صورت میں 2 3 مہینے مال نہیں آتا، تو اب ایسی صورت میں اس کی مزدوری روکنا یا اس بنیاد پر ہی جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ چاہے 3 مہینے بعد بھی اگر دینی ہے آپ کو سیلری تو اس کو فکس کرنا ہوگا کہ بھئی اس دفعہ کی جو اجرت ہے یہ 2 ماہ کے بعد دی جائے گی یا 3 ماہ کے بعد دی جائے گی، اگر اس کے اوپر مزدور راضی ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر جہالت ہوگی کہ جب مال آئے گا اور واللہ علم کہ وہ مال کب آئے گا تو ایسی صورت میں اس کنڈیشن کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ملیشیا میں 8 سال سے ہیں تو اور نکاح ہوا ہے تو کسی نے یہ بتایا کہ کیا نکاح ختم ہو گیا اتنے عرصے دور رہنے سے؟ فقط میاں بیوی کے دور رہنے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ہاں البتہ نکاح کے اپنے حقوق ہیں جس اعتبار سے کم از کم 4 ماہ میں 1 مرتبہ جو ہے وہ شوہر کو بیوی کے پاس آنا ضروری ہے، ہاں اس سے زیادہ عرصہ اپنی زوجہ کی اجازت سے دور رہ سکتا ہے جبکہ خود اپنے اور زوجہ کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان باتوں کا بہرحال بیرون ملک رہنے والوں کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ فقط مال کی دوڑ میں ہی جو ہے وہ اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ جو ہمارے اپنے حقوق العباد ہیں، جو اپنے بچوں سے متعلق ہیں، والدین سے متعلق ہیں، زوجہ سے متعلق ہیں، کہیں وہ حقوق تلف نہ ہو رہے ہوں، تو بہرحال حق تلفی سے بچنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ جی مزید کالز۔ احمد نواز اطاری بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، کیا وہ 2 بکرے دینا ضروری ہے یا اس کے مطابق بدل کوئی دے سکتا ہے؟ جی مزید کال۔ میرا نام سراج احمد ہے، میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں کچھ بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، یعنی کہ پانی بھی پیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا دیا اور رزق کھا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ کیسا، اس کا کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ جی مزید کال۔ میرا نام خالد حسین ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جمعے کی دوسری اذان جو مولوی صاحب کے سامنے ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے اور مولوی صاحب کے سامنے، اس کے بارے میں صحیح رہنمائی بتا دیں۔ جی پہلا سوال ہمارا کہ عقیقے کے لیے 2 بکرے، اگر بیٹا ہو تو ایسی صورت میں 2 بکرے کرنے چاہیے عقیقے کے لیے، لیکن اگر 1 بکرا بھی کر دیں گے تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، یوں ہی بکرے کی جگہ بکری بھی ہو سکتی ہے، ہاں بہتر 2 بکرے ہیں تو حسب استطاعت 2 بکرے ہی کیے جائیں، اور جہاں طاقت نہ ہو تو وہاں کم از کم 1 بکرا یا 1 بکری کریں، عقیقہ مستحب ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔
دوسرا سوال کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو ایسا کہنا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی انکار کی بات بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے انکار کیا جا سکے۔ خود حدیث مبارکہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رب کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کے صدقے سے ہی ملتا ہے، تو بالکل اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حضور کا صدقہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کا سارا وجود ہی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے، کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تو یقیناً تمام نعمتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ملتی ہیں۔ تیسرا سوال جمعے کی اذان ثانی سے متعلق انہوں نے کیا کہ جمعے کی اذان ثانی کہاں کہی جائے۔ جمعے کی اذان ثانی امام کے سامنے، خطیب کے سامنے تو ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر ہو یہ درست نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر ہو۔ اب اگر امام کے سامنے کی کوئی جگہ ایسی ہے جو مسجد سے باہر کی ہے تو وہاں دیا جائے، اور اگر ایسا ہے کہ امام کے سامنے کوئی جگہ ایسی نہیں جو مسجد سے باہر کی ہے، یعنی فنائے مسجد، اور فنائے مسجد کسی اور جگہ، امام کی سیدھ میں تو کوئی بھی حصہ فنائے مسجد نہیں ہے، ہاں پھر ہٹ کر فنائے مسجد ہے، تو پھر فنائے مسجد میں اذان دی جائے گی۔ کہ اذان مسجد میں دینا یہ خلاف سنت ہے، تو اذان مسجد سے باہر ہی دی جائے گی، تو عین مسجد میں ہرگز اذان نہیں دی جائے گی، نہ ہی جمعے کی اذان نہ ہی کوئی اور اذان۔ تمام اذانیں عین مسجد کے بجائے فنائے مسجد میں ہی دی جائیں گی، یہی سنت ہے، تو اسی بات کا خیال رکھا جائے۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا اور صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز ادا کر لی، بعد میں معلوم ہوا تو نماز فجر کا کیا حکم ہے؟ تو نماز فجر ایسی صورت کے اندر نہیں ہوگی، چونکہ انجانے میں پڑھی ہے تو اس لیے گناہگار تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس نماز کو دہرانا اس کے اوپر لازم ہوگا، اس کو دوبارہ نماز کو وہ پڑھے گا۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 22 سال اور لڑکے کی عمر 42 سال ہو تو کیا نکاح جائز ہے؟ جی ہاں، نکاح جائز ہے، اس میں کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ عمروں کے اندر جو بھی معاملات ہیں کہ بھئی اتنی ہو، تو وہ بہتری کے اعتبار سے جو ہے وہ والدین اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی حدود و قیود عمر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اس عمر میں لڑکا ہو اور اس عمر میں لڑکی ہو تو ہی نکاح ہوگا، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر اس کے برعکس بھی ہو، جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ عموماً لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو بھی نکاح جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، تو وہ نکاح بھی ہوا۔ تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی لازم چیز نہیں ہے، کسی بھی عمر کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ جی مزید کال۔ میرا دارالفتہ میں یہ سوال ہے کہ ہم کاروبار کرنے کے لیے بولی والی کمیٹی ڈالتے ہیں جس کے پیسے ہم اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ بولی والی کمیٹی جائز نہیں، یہ سود میں آتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کی اوسط بیگ اگر 1 لاکھ کی کمیٹی کی 60,000 آتی ہے تو وہ کوئی 25,000 میں اٹھاتا ہے اور کوئی 80,000 میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 60,000 میں اٹھاتے ہیں جن کا نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں، تو ایسی صورت میں یہ سود کس طرح ہے، ذرا واضح ارشاد فرمائیں۔ جی مزید کال۔ حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اگر محلے میں فوتگی ہو جائے اور وہ کھانا جو ہے وہ گھر میں بھیج دیں تو وہ کھانا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ میرا سوال ہے کہ ہمارا باغ ہے اور باغ میں لگے ہوئے پھل وہ ہم لگے لگائے پھل بیچ سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال بولی والی کمیٹی سے متعلق انہوں نے کیا کہ بولی والی کمیٹی سود کیسے؟ بولی والی کمیٹی ہے کیا؟ یہ کہ 60,000 روپے کی مثال کے طور پر کمیٹی ہے۔ اب جب جس شخص کی وہ کمیٹی کھلی، اب اس پر بولی لگتی ہے کہ کوئی اس سے وہ 50,000 میں خرید لیتا ہے یا 40 میں، جو سب سے کم بولی لگاتا ہے اسے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو افراد ہوتے ہیں چونکہ وہ بھی اسی کمیٹی کے ہی ممبران ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر آپ اگر ایک اعتبار سے بات کریں تو آپ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے کہ آپ 25,000 مجھے دے دیں، لیکن
میں اس کی جگہ بھروں گا 60,000، تو آپ نے قرضہ جو ہے وہ لیا 25,000 اور اس کے اوپر ادائیگی کر رہے ہیں 60,000 کی، تو یہ نفع دے رہے ہیں۔ تو قرض کے اوپر جو نفع ہو اور مشروط ہو تو وہ سود ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ حرام ہے اور اس اعتبار سے یہ سود ہے۔ اب یہ کہ جناب بعض جو ہے وہ 60 ہی لے لیتے ہیں، تو وہ تو 60 کی بولی لگے گی تو نا، اگر نہ لگی تو ایسی صورت میں کم میں جتنی بولی لگے گی وہ اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ بولی والی کمیٹی میں جو سارے افراد شریک ہوئے ہیں اسی بات پر شریک ہوئے ہیں کہ جو کم بولی لگے گی اس کے اوپر دیا جائے گا۔ تو اب یہ انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں جناب میں تو جو ہے وہ نہیں دے رہا، تو جب یہ ابتداءً ہی اس کمیٹی کے جو رولز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہی ناجائز ہیں اور یہ اس میں خود ہی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ شریک ہوا ہے، تو اولاً تو اس کی شرکت ہی گناہ پر جو ہے وہ مبنی ہے کہ یہ گناہ کے معاہدہ کر کر اس معاہدے کے اندر گناہ پر شریک ہوا ہے، اور آگے بھی اس کا گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بعض کمیٹیوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ 25 کی بیچی گئی اور تھی 60 کی، تو اب جو پیچھے پیسے بچے ان کا کیا ہوگا؟ وہ پیسے آپس میں تمام ممبران میں تقسیم کیے جاتے ہیں، گویا کہ یہ سود ہوتا ہے جو کہ سود تمام ممبران کو دیا جاتا ہے، تو یہ سود اس کو بھی ملے گا۔ اب وہ کہے کہ میں نہیں لیتا یا میں صدقہ کر دیتا ہوں، تو بہرحال لے گا، تو اگرچہ صدقہ کرے وہ تو بعد کا حکم ہے، گناہگار ضرور ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تمام ممبران ہی بولی والی کمیٹی کے اندر ناجائز اور گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے اس موضوع پر آپ فون پہ ہم سے رابطہ کر لیجئے، یا پھر آپ دارالفتاء اہل سنت کا تحریری فتویٰ بھی اس موضوع پر حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ میت کا کھانا، میت کے کھانے میں جو میت کے موقع پر یا تیجے تک، تیسرے دن تک جو لوگوں کو بلا کر دعوت کا اہتمام کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل میت بھی گناہگار ہوں گے اس میں اگر وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر غنی یعنی وہ شخص جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے وہ اگر شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے شریک ہونا، کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی کھانا جو ہے وہ تقسیم کروایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر گھر پر کھانا آ جاتا ہے تو وہ کھانا کھانا جائز ہے، اس پر وہ ناجائز کا حکم لازم نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال باغ کے پھل کا ہے، بہت ہی معرکۃ الآراء جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، اور کئی آج نہیں صدیوں سے علماء کے مابین یہ زیر بحث رہا کہ باغ کی پھلوں کی خرید و فروخت کی کب اجازت ہے اور کب نہیں ہے، کیونکہ بعض تو پھل آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پورے کے پورے باغ جو ہے وہ بک جاتے ہیں، بعض جگہوں پر پھول آنے پر بک جاتے ہیں۔ عموماً یہی دو صورتیں جو ہے وہ عموماً ہوتی ہیں، بعد میں پھل آنے کے بعد بیچنا یہ تو بہت ہی شاذ و نادر صورت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنا ہی پھل ہے اور ایک باغ ہے اور اس کی کسی درخت کے اوپر جو ہے وہ پھل لگا ہوا ہے، اور اب کوئی اس سے خریدنے آتا ہے کہ یار یہ دو جو ہے وہ مالٹے جو ہے وہ دے دیں، اب وہ دو مالٹوں کا سودا کر لیتا ہے اور پھر توڑ کے دے دیتا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی دو صورتیں ہیں تو اس میں کافی تفصیل ہے، بعض صورتوں میں اجازت ہے اور بعض صورتوں میں اجازت نہیں ہے، تو اس سے متعلق آپ تفصیلی طور پر دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیجیے۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ہم ایک دکان سے کپڑا خریدتے ہیں سوٹ، تو وہ ہمیں 1500 روپے کا ملتا ہے، وہی سوٹ اگر ہم دوسری دکان سے خریدتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے یہ 2000 روپے کا ہے، جبکہ کسی ایسے دکاندار سے خریدیں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور وہ بڑا مہربان بھی ہے ہم پر، وہ ہمیں 1200 روپے کا بھی دے دیتا ہے، تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ تاجر حضرات جو ہے جتنا مرضی نفع لیتے رہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ میرا نام اکبر علی ہے۔ ابھی یہ جنرل انشورنس کے حوالے سے بتا رہے تھے نا، جنرل انشورنس جوا ہے، جوا اور انشورنس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جوا تو آپ کھیلا جا رہا ہے، اسی آن دا اسپاٹ جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن انشورنس میں تو آپ کلیم آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ جو ہم گاڑیاں لیتے ہیں، سوزوکی ہو گئی یا کار ہو گئی، تو یہ ہم دیتے ہیں، ان سے جا کے بولتے ہیں ہم ایڈوانس آپ کو 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو اس کی سال میں ہم پیمنٹ کریں گے، تو اس کی قیمت ہو گئی 10 لاکھ روپے، ویسے نقد کی قیمت ہے 8 لاکھ روپے، تو ہم اس کو سال میں پیمنٹ کر رہے ہیں 10 لاکھ روپے، تو وہ ہم اس کو
फरारी को, सुजुकी को, पिकअप को हम किराए पे चला रहे हैं या टैक्सी है उसको किराए पे चला रहे हैं और उसके बाद उसको वो कीमत अदा कर रहे हैं, तो ये सूद में शामिल है या ये मजदूरी के लायक है? जी, पहला सवाल कि नफ़े की मिकदार इस्लाम ने क्या मुकर्रर की है कि वही एक चीज़ किसी दुकान पे किसी में मिलती है, किसी में किसी जगह पर और किसी में किसी कीमत पर मिलती है। लेकिन शरीयत मुतहरा ने झूठ और धोखाधड़ी से कारोबार में मना किया। आप झूठ बोलकर ना बेचें कि ये चीज़ मुझे इतने की पड़ी है, हालांकि वो चीज़ आपको उससे सस्ते में पड़ी है। झूठ ना बोला जाए, झूठ नहीं कहते, धोखा नहीं देते, तो ऐसी सूरत के अंदर आप अगर वो माल बेचते हैं तो आप उस माल को अपना नफ़ा रखकर बेच सकते हैं। नफ़े की मिकदार शरीयत ने बयान नहीं की कि इतना नफ़ा ले सकते हैं, इतना नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। इस चीज़ में शरीयत मुतहरा ने इख्तियार दिया और इसकी फिर वजूहात भी बहुत सारी हैं कि जैसे इन्होंने खुद मिसाल दी कि एक जगह 1200 का सूट, एक जगह 1500 का, एक 2000 का। तो बाज़ जगहों पर वाकई बहुत ज़्यादा नफ़ा भी लिया जाता है जो कि काबिल मुज़म्मत इन मानों के अंदर है कि बाज़ जगहों पर दूसरे मुसलमान भाइयों का ख्याल नहीं रखा जाता या कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। कानूनी एतबार से बाज़ चीज़ों के रेट शो कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये कानून की खिलाफ वर्जी करके ख़ुद भी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पर वाकई फ़र्क आ सकता है कि एक महंगा इलाका है, वहाँ पर दुकान का किराया जो है वो 50,000 है, एक जगह है जहाँ पर दुकान का किराया 10,000 है। तो उस एतबार से एक है कि चीज़ को ख़रीदने के बाद उसकी कॉस्ट क्या पड़ी, वो दुकान का किराया और दीगर सारे अखराजात निकाल कर उस चीज़ की कॉस्ट ही हो सकता है 2000 बेचने वाले को जो है वो 1500 पड़ी, 1200 बेचने वाले को हो सकता है 1000 पड़ी हो और 1500 बेचने वाले को 1200 पड़ी है। तो यूं भी फ़र्क आ जाता है। तो शरई एतबार से नफ़े की मिकदार बयान नहीं की गई। हाँ, झूठ और धोखाधड़ी से मना किया गया। हाँ, अलबत्ता एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ खैर खाही करना, इसका जो है वो दर्स इस्लाम में दिया गया कि नफ़ा भी रखा जाए और साथ ही साथ दूसरे मुसलमान की खैर खाही भी की जाए। तो हमें दूसरे मुसलमानों की खैर खाही करते हुए माल की खरीदो फरोख्त के अंदर नफ़े की एक मुनासिब मिकदार रखनी चाहिए और कम नफ़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह कस्टमर ज़्यादा होंगे और यूं कम नफ़े में ये नियत भी अपनी अच्छी शामिल कर लेंगे कि दूसरे मुसलमान के साथ खैरखाही कर रहा हूँ, उसे भी नफ़ा देना मकसूद है। तो इंशाअल्लाह इन अच्छी नियतों के ऊपर सवाब भी मिलेगा और इन अच्छी नियतों की वजह से कारोबार में बरकत भी नसीब होगी। दूसरा सवाल हमारा साहिल मोहतरम का कि इंश्योरेंस को आप जुआ कैसे करार दे रहे हैं। देखिए, जुए के अंदर यही होता है कि आप माल फेंकते हैं, पांसा लगाते हैं कि या तो मेरा माल चला जाएगा या इसके बदले में मैं और माल हासिल कर लूँगा। यही तो आप इंश्योरेंस में कर रहे हैं। आप गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहे हैं, मिसाल ले लें आप कि आप 5000 रुपये की गाड़ी की आपने इंश्योरेंस करवाई 1 साल के लिए, तो अब ये आपके 5000 रुपये दाव पे लगे हुए हैं। या तो आपका खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप 5000 के बदले हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 का क्लेम करके आप नफ़ा कमा लेंगे, ज़्यादा हासिल कर लेंगे। या फिर साल पूरा हो गया और आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो जो आपने अपना पासा फेंका था, आपने अपना पैसा लगाया था, वो बहरहाल ज़ाया हो जाएगा। तो यही जुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप पत्तों के ऊपर खेलें तो ही वो जुआ होगा। तारीफ शरीयत में देखी जाती है, उस चीज़ की डेफिनेशन देखी जाती है और असल रूह को देखा जाता है कि बुनियाद क्या चीज़ है। नाम तो बहुत सारे तब्दील हो जाते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो नाम पर एतबार नहीं किया जाता। एतबार इस चीज़ का होता है कि आपकी उस चीज़ की असल हकीकत और हैसियत क्या है। वो यही है कि आप यहाँ पर अपना पैसा ख़तर पर पेश करते हैं कि या तो ज़ाया हो जाएगा या मैं इसके ज़रिए से और ज़्यादा हासिल कर लूँगा। तो ये जब आप करते हैं तो ये बहरहाल जायज़ नहीं है और ये जुआ ही है। हाँ, बाज़ में इसके ऊपर बाज़ों को हो सकता है इश्काल आ जाए कि कारोबार के अंदर भी तो हम ये करते हैं, लेकिन कारोबार के अंदर आप माल ख़रीदते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके माल ख़रीद लेते हैं, आपको वो चीज़ हासिल हो गई। अब उस चीज़ से आगे आपको नफ़ा हासिल हो या ना हो ये एक अलग बात है। हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, लेकिन बहरहाल वहाँ जब आपने इन्वेस्ट किया, आपने अपना माल लगाया, उसके एवज़ आपने माल ले लिया, वो माल आगे उतने का बिके, आपको नफ़ा देने वाला बिके या लॉस में देने वाला बिके, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल माल तो आपको मिल गया ना। जबकि यहाँ पर आप जब 5000 लगा रहे हैं तो इसके बदले में आपको कोई माल नहीं मिल रहा, बल्कि एक राइट मिल रहा है कि अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हो जाए तो ठीक है, सामने वाला जो फरीक है, मुखालिफ फरीक है, वो उस नुकसान को पूरा कर देगा। तो ये माल नहीं है।
تو اس اعتبار سے بہرحال جوئے میں اور کاروبار کے اندر واضح طور پر فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔